اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عادیات یہ مکی صورت ہے اور اس کی 1 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 100 نمبر اور نزولی اعتبار سے 40 نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، آیا 1۔ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ والعادیاتی، دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت قوت کے ساتھ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ ضبحاً، ہانپتے ہوئے، یعنی جب گھوڑے تیز بھاگتے ہوئے ہانپتے ہیں اور ان کے سینوں سے آواز آ رہی ہو، گھوڑوں کی اس کیفیت کی قسم کھائی ہے۔ یہ حالت جانوروں میں سے کسی کے اندر اس اعتبار سے نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ مجاہد کے ہانپ کر دوڑتے ہوئے ہناتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے۔ گھوڑوں میں نمایاں نشانیاں اور ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں مخلوق جانتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا، تو اس گھوڑے کا کھانا پینا اور اس کا پیشاب پلید سب کا سب قیامت کے دن اس کی ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا اور سب پر اسے ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ فالموریات قدحا، پھر سم مار کر چنگاریاں جھاڑنے والوں کی، آیا 2۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقابلہ صرف 3 چیزوں میں جائز ہے: اونٹ دوڑ، گھڑ دوڑ یا تیر اندازی۔ اس آیت میں گھوڑوں کو رات میں دوڑنے کا مفہوم از خود شامل ہے، کیونکہ اس کے سموں کی پتھروں پر ضرب سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں وہ زیادہ تر رات کو ہی نظر آتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت چھاپا مارنے والوں کی، آیا 3۔ عرب میں اکثر عادت صبح کے وقت داغ کرنے کی تھی تاکہ رات کے وقت جانے میں دشمن کو خبر نہ ہو، صبح کو دفتن جا پڑے اور رات کو حملہ نہ کرنے میں اظہار شجاعت سمجھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، آپ صبح فجر کے وقت دشمنوں پر حملہ کیا کرتے تھے، تو آپ جب کسی علاقے پر حملے کے لیے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز پر کان لگائے رکھتے، اور اگر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کی آواز سنائی دیتی تو آپ ان پر حملہ نہیں کرتے تھے ورنہ ان پر حملہ کر دیتے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں، آیا 4۔ نقعاً بمعنی گرد راہ، وہ گرد و غبار جو کوئی تیز رفتار سواری اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ خاکی ذرات بوجھل ہونے کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس آیت میں دراصل گھوڑوں کی تیز رفتاری کی تعریف ہے، جو رات کو زمین ٹھنڈی اور شبنم آلود ہونے کے باوجود اس سے گرد و غبار اٹھاتے ہیں، یعنی ایسی تیزی اور قوت سے دوڑنے والے کی کہ صبح کے وقت جب رات کی سردی اور شبنم کی رطوبت سے عموماً غبار دبا رہتا ہے، ان کے ٹاپوں سے اس وقت بھی گرد و غبار اٹھ جاتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس کے ساتھ لشکر میں گھس جاتے ہیں، آیا 5۔ یعنی اس وقت بے خوف و خطر دشمن میں جا گھستے ہیں۔ ممکن ہے قسم کھانا گھوڑوں کی مقصود ہو، جیسا کہ ظاہر ہے، اور ممکن ہے مجاہدین کے رسالہ کی قسم، یہ جہاد والے سواروں کی قسم، اس سے بڑا کون عمل ہوگا کہ اللہ کے نام پر اپنی جان دینے کو حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ گھوڑوں کی قسمیں کھا کر بتا رہے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کے لیے بڑا ہی ناشکرا ہے، آیا 6۔ یعنی انسان اپنے رب کے انعامات کا ناشکرا ہے۔ کنود کے معنی ہے وہ شخص جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے، اس کو کنود کہا جاتا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اس کا نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، کنود وہ بھی ہے۔ انسان کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، آیا 7۔ اور بلا شبہ وہ اس پر یقیناً گواہ بھی ہے۔ ناشکرا آپ ہی کھاتا اور غلام کو مارتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ انسان اپنی ناشکری پر گواہی دیتا ہے، انسان اپنے رب کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، آیا 8۔ اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت شدید ہے۔
یعنی حرص و طمع اور بخل اور امساک نے اس کو اندھا بنا رکھا ہے۔ دنیا کے زر اور مال کی محبت میں اس قدر غرق ہے کہ حقیقت کو بھی فراموش کر بیٹھا، نہیں سمجھتا آگے چل کر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان مال کی حرص میں مبتلا ہے اور مال پا کر بخیلی کرتا ہے۔ ایمان انسان کے خیالات اور مزاج کو بدل دیتا ہے۔ ایمان کی وجہ سے بخل اور دولت کی حرص اظہار میں بدل جاتی ہے۔ انسان ایمان کے بغیر بہت حقیر ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا 9۔ تو کیا وہ نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مال کی نفرت اور آخرت کی رغبت دلانے کے لیے مرنے کے بعد آنے والی وحشت اور قباحت کی دہشت یاد دلا کر فرمایا، یعنی انسان کفن کے بغیر قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قبروں سے مراد قبرستان والی قبریں ہی نہیں بلکہ ہر انسان کا مدفن ہے، خواہ سمندر کی تہہ میں ہو، درندے کا پیٹ ہو، راکھ کی صورت میں ہو، زمین کے ذرات میں مل جائے، اللہ تعالیٰ اسے باہر لانے پر قدرت رکھتا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ظاہر کر دیا جائے گا۔ آیا 10۔ سینوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا اور کھول دے گا۔ جب سب کچھ ظاہر ہو جائے گا تو اعمال کا نتیجہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا، یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، آیا 11۔ بے شک ان کا رب اس دن یقیناً ان سے خوب باخبر ہوگا۔ رب العزت نے فرمایا، بے شک ان کا رب اس دن یقیناً ان سے باخبر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کھلے چھپے ظاہری باطن اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سینوں کے راز ظاہر کرنے سے واضح کیا کہ کتنی خبریں رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا وہ سینوں کے بھیدوں کی خبر رکھتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، اس لیے وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔